من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال تعالى في مقام آخر إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خذله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طاہر و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، انسان کے کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے۔ ان اعمال میں سے یہ عمل کا ذکر گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، وہ ہے نماز جنازہ۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک نیکیوں کے اعتبار سے بہت بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عمل نماز جنازہ کا معمولی سا نظر آتا ہے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح کئی اعمال ہیں انسان اسے معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عمل انسان کے لیے بلندی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ آدمی ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، خود اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ بعض اعمال جو انسان کو نیکیوں سے خالی کر دیتا ہے، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے تکبر، بڑائی، فخر، انا
اور دیکھنے میں وہ معمولی نظر آتا ہے، عذاب کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے یہ عمل تکبر کا انسان کو جہنم کے گھڑے میں ڈھکل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے زیب دیتا ہے۔ یہ انا، تکبر، بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے سجتی ہے۔ انسان اسے اپنا لے تو انسان اپنا وجود خود ختم کر لیتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ بڑائی، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ آدمی اللہ کی چادر اٹھا کر اوڑھ لے، کیا وہ خدا بن جائے گا؟ وہ رب بن جائے گا؟ نہیں۔ جو چیز جس کی ہوتی ہے وہی اس چیز کا کما حقہ حقدار ہے۔ اللہ نے ایسے اوصاف اس کے بندوں کے اندر بھی رکھے ہی، جیسے اللہ رحمان نے، رحمان کی صفت اللہ نے بندوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ اللہ رحیم ہے تو اللہ نے رحیم کی جو صفت ہے، رحم، وہ مزاج، وہ صفت اللہ نے بندوں کے اندر بھی رکھی۔ ایسے بہت سارے اوصاف اللہ کے ایسے ہی جو اللہ نے اپنے بندوں کے اندر رکھی۔ تکبر، متکبر والا صفت اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا۔ انسان اللہ کی اس صفت کو چھڑاتا ہے، اپناتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ شیطان نے بھی چھڑایا تھا، ابلیس نے بھی اللہ کی اس صفت کو چھڑایا تھا، متکبر بنا۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کو کافروں نے شامل کر دیا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا، شیطان سے، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا، انکار کیا اس نے، وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے کیا کیا؟ اسے کافروں میں شامل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو صفت ہے کبر کی، تکبر کی، صرف اللہ کے لیے سجتی ہے۔ انسان اسے حاصل کرنے کی زندگی میں کوشش ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ تکبر، کبر، انانیت اللہ کے لیے سجتی ہے۔ کسی دانش نے، کسی عقل مند نے کیا ہی خوب کہا، جو تکبر کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، کیونکہ تکبر کرنا تو اللہ کی صفت ہے۔ وہی متکبر ہے، وہی جبار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رحیم تو بن سکتے ہیں، اللہ کی صفت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اندر رحیم کی آ سکتی ہے، متکبر کی صفت زندگی میں کبھی ہمارے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ متکبر والا صفت اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی کے لیے یہ صفت سچتی ہے۔ اور یہ تکبر والا صفت انسان اپنی زندگی کے کسی عمل میں نہ ہے۔ بڑائی والا یہ صفت جو اللہ کی صفت ہے، یہ صفت انسان اپنی زندگی کے کسی عمل میں نہ لاتا، یہاں تک کہ عبادت میں بھی تکبر کو نہ لائے۔ عبادت میں بھی انسان تکبر کو نہ لائے۔ حضرت خطب ربانی سید طاہر شریف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے آپ کو کمتر سمجھو،
کیا فرمایا حضرت نے اپنے مریدین سے؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھو اور اپنی عبادت پر ناز مت کرو، اپنی عبادت پر فخر نہ کرو، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھو، کیونکہ یہی بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ دنیاوی معاملات تو دنیاوی ہیں، اپنی دینی معاملات میں بھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھو۔ اللہ نے آپ کو دینی معاملات میں، دینی اعتبار سے اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چھوٹا بننا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں دین کے اعتبار سے بڑا ہوں، دین کے معاملے میں میں بڑا ہوں۔ دینی معاملات میں دینی اعتبار سے بھی انسان اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے، کیونکہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ عبادت میں بھی ہم کیا نہ کریں، تکبر نہ کریں، عبادت کرتے ہم فخر نہ کریں۔ عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہماری عبادت پر گھمنڈ نہ کریں۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی تو ہم عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ توفیق تو کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ والا عمل، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو ولایت جیسی چیز سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ولایت جیسی چیزوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ جو آدمی متکبر ہو کر فخر کے ساتھ اپنی ولادت پر شان کرتا ہے، اپنی عبادت پر شان کرتا ہے، تو اللہ تعالی فخر کی نحوست سے ولایت جیسی عظیم سعادت کو، دولت کو چھین لیتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ ایک بڑے بزرگ تھے سرزمین اندلس میں، ان کے بڑے مریدین تھے، ان کے خانقاہیں بھی کئی جگہ تھی۔ ابو عبداللہ بڑے صاحب کشف تھے، کرامت والے تھے۔ ایک مرتبہ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں نکلے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، مریدین، ہزاروں کا مجمع تھا آپ کے ساتھ۔ نماز کا وقت آیا، راستے میں نصرانیوں کا ایک شہر آیا، وہاں یہ قافلہ ٹھہرا۔ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو وضو کے لیے کسی کنویں کے پاس چلے۔ اب سب ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وضو کرنے کے لیے کنویں کے پاس پہنچے، دیکھا کہ نصرانی لڑکیاں پانی سے چڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑے بڑے ہستی بھی تھے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے ہستیاں حضرت ابو عبداللہ کے ساتھ تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے پاس نصرانی لڑکیاں جو خوبصورت تھی پانی سے چڑھی۔ اب یہ جو اللہ والے تھے ابو عبداللہ، جن کے ساتھ بڑا قافلہ سفر میں نکلا تھا، وضو کے لیے کنویں کے پاس آئے تو ابو عبداللہ کا دل پلٹ گیا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر کسی لڑکی سے ان کا
دیکھیے اللہ دلوں کو کیسے پھیرتے ہیں۔ اب اتنا دل لگا اس لڑکی کے ساتھ، ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا پینا چھوڑ دیا، وضو کرنا بھی چھوڑ دیے، بات کرنا اپنے ساتھیوں سے بھی چھوڑ دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت چلو وضو کر لیں، کہا نہیں، اتنے مگن ہوئے اس لڑکی سے بات کرتے ہوئے کہ ساتھیوں کا دل خیال نہ رہا، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ وضو کیا۔ اب سارے ساتھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ جاؤ، آج سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنے بڑے اللہ والے، ان کے ساتھ مریدوں کا اتنا بڑا مجمع تھا، یہ ایک لڑکی کو دیکھ کر عشق میں پھنس کر ولایت سے اپنے آپ کو کھو گئے۔ اس کا راز کیا تھا؟ چلیے اب مریدین واپس مایوس چلے گئے۔ راستے میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا، ایک عرصہ گزر گیا تھا، ایک زمانہ گزر گیا، شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا چلو ہم ہمارے شیخ کو دیکھیں کہ کس حالت میں ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو دیکھنے کے لیے پھر اسی مقام پر آئے، اسی کنویں کے پاس آئے تو دیکھا ابو عبداللہ جو صاحب کشف تھے، صاحب کرامت تھے، شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ سوپر چلا رہا ہے۔ دیکھ کر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، زار و پتار ہونے لگے۔ وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے وہ آہوازاری کر کے کہنے لگے، اے اللہ میرے شیخ کا یہ حال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کو پہلے اصل حالت میں لا لے جس حالت میں یہ تھے۔ رو کر گر گرا کر دعا کر کے شبلی رحمۃ اللہ علیہ واپس نکل رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر پہنچے تھے، ادھر ابو عبداللہ جو راستے سے بھٹک گئے تھے وہ غسل کر کے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اب شبلی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کو دیکھ کر پریشان ہوئے، اچانک سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ابو عبداللہ۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت آپ تو ابھی وہاں خنزیر چلا رہے تھے، آپ نہا دھو کر یہاں آ گئے، کیسے؟ آپ کے ساتھ یہ کیا حال ہوا؟ آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ آپ راستے سے بھٹک گئے تھے، ذرا وجہ بتائیے حضرت۔ تو ابو عبداللہ نے فرمایا کہ بھائی جب ہم کنویں کے پاس آئے تھے تو نصرانی مشرکین کے لوگوں کے شہر میں ہم جب داخل ہوئے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اے ابو عبداللہ تیرا ایمان تو پختہ ہے، تیرا عقیدہ تو پختہ ہے۔ جیسے ہی یہ بات میرے دل میں آئی تو میں اپنے اندر اپنے ایمان اور تقوی کے بارے میں فخر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں اسی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا۔ ابو عبداللہ نے کہا جیسے ہی یہ بات میرے دل میں آئی، عبداللہ تیرے اندر تو ایمان مضبوط ہے، طہارت مضبوط ہے، تقوی مضبوط ہے، تو میرے اندر فخر پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا۔ جب فخر اور تکبر میرے اندر پیدا ہوا تو میرے اپنے منہ سے کسی پرندے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے منہ سے ایک پرندے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں وہ پرندہ میرا ایمان تھا جو میرے اندر سے نکل کر باہر چلا گیا۔ جب میرے اندر ایمان کے بارے میں، تقوی کے بارے میں تکبر پیدا ہوا۔ دیکھیے بزرگوں، جب یہ اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنی طہارت پر، اپنے تقوی پر فخر نہ کریں۔ جب اللہ والوں کے ساتھ ایمان کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں ایمان نکل سکتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال
حال ہو سکتا ہے. اس لیے عبادت میں بھی ہم کیا نہ کریں، تکبر نہ پیدا کریں، فخر نہ پیدا کریں. اللہ کی طرف سے نیک اعمال ہمارے سے سرزد ہو رہے ہیں، عبادتیں ہمارے سے سرزد ہو رہے ہیں، نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اسے اللہ کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے آوازانی کرو، رو، گڑ گڑاؤ. اللہ تیری توفیق سے میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اے اللہ تیری توفیق سے میں نے نمازیں پڑھی ہے، اے اللہ تیری توفیق سے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے، اے اللہ تیری توفیق سے میں نے گناہوں کو چھوڑا ہے. اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ سے جو نیک اعمال ہمارے سے سرزد ہوئے ہیں اسے قابل قبول بنانے کی فکر ہمیشہ کرے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھمنڈ، تکبر، فخر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں جہنم کی طرف اٹھا کر پھینک دیتا ہے. انسان کی ساری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تکبر بھی ایسا ہی، حسد کے بارے میں بھی آتا ہے، تکبر کے بارے میں بھی آتا ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، یہ دو عمل ایسے ہی کہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ عمل تکبر کا، گھمنڈ کا، فخر کا معمولی نظر آتا ہے، سزا کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نحوست ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے عبادت گزار تھے. اللہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بچپن ہی سے عبادت کا شوق رکھا تھا. ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہم سے عبادتیں ہو رہی ہیں، کسی سے کوئی عبادت نہیں ہو رہی ہے، کسی سے کوئی نیک عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اسے حقیر نہ سمجھیں. یہ عمل بھی انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا، اسے دیکھ کر ہم حقارت کی نظر سے اسے نہ دیکھیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے ابھی کہا کہ اللہ نے بچپن ہی سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کا شوق ان کے فطرت پہ ڈال دیا تھا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنے والد محترم کے ساتھ رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور تہجد کا اہتمام کرتے تھے. بچپن ہی سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور تہجد ادا کر رہے تھے. تہجد ادا کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دائیں بائیں جانب لوگوں کو دیکھا کہ وہ غفلت کے ساتھ سوئے ہوئے، غافل بن کر سوئے رہے ہیں. ان کی یہ حالت دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا اپنے والد سے؟ لوگوں کی اس حالت پر مجھے افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھے، تہجد پڑھے، نفلیں پڑھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر حکایت کی بات کی. اتنا بھی ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اٹھ کر نفل پڑھ سکتے، تہجد پڑھ سکتے. تو والد صاحب نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے فرمایا، بیٹا دوسروں کو کمتر خیال کرنے سے اور ان کی برائی کرنے سے تو بہتر تھا کہ تو بھی نماز پڑھ کر سو جاتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کیا کہا؟ دوسروں کو کمتر سمجھنے سے، دوسروں کی برائی اتنی رات اٹھ کر کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تو نماز پڑھ کر سو جاتا.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت میں تکبر اور غرور کی برائی بیان کی گئی. یہ ایک ایسا گناہ ہے بزرگوں اور دوستوں، تکبر اور غرور، جس سے محتاج لوگ بھی کم تر بچ سکتے ہیں. پرہیزگار لوگ بھی بہت کم بچتے ہیں اس عمل سے. جب یہ شخص خود کو اطاعت حق یعنی اطاعت خداوندی میں مشغول پاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی شخص اطاعت خداوندی میں مشغول پاتا ہے اور دوسروں کو اس کی طرف اس سے بے پرواہ پاتا ہے، تو وہ غیر محسوس طریقے سے متکبر بن جاتا ہے. دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، دوسرا نہیں پڑھ رہا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اندر وہ متکبر بنتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس غلطی سے دوسروں کو دیکھ کر عبادت میں کمتر سمجھتا ہے، اس غلطی سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو ایسا شخص 100% جہنم میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم سے نیک اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہم عبادت کر کے دوسروں کو عبادت نہیں کرتے ہوئے دیکھ کر حقارت کریں گے، تو ہمارے اندر سے، ابھی میں نے کہا کہ غیر محسوس طریقے سے گھمنڈ پیدا ہو جائے گا، فخر پیدا ہو جائے گا، ہم متکبر بن جائیں گے. عبادت کا اولین مقصد کیا ہے؟ غرور کو توڑنا ہے. آدمی عبادت کر کے اپنے اندر غرور پیدا نہ کرے. عبادت کا اولین مقصد کیا ہے؟ غرور کو توڑنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر کے غرور، تکبر، گھمنڈ، بڑائی، انانیت اور پیدا کرتے ہیں. اللہ اس سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ تکبر اور یہ گھمنڈ والا عمل انسان کے لیے کبھی بھی زیب نہیں دیتا. یہ بڑائی، یہ متکبرانہ صفت صرف اللہ کے لیے سچتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا، یہ اللہ کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے متکبر. اللہ نے یہ متکبر کا صفت کسی انسان کو نہیں دیا. یہ متکبر کا جو صفت ہے یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ 4 شخصوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. یہ وہ شخص جس کا یقین کمزور ہو، اسے دیکھ کر بھی اللہ بہت غصہ کرتے ہیں. دوسرا، ہاتھ کا بخیل یعنی کنجوس. تیسرا، دل کا متکبر. ایک اور بات یاد نہیں آ رہی، بہرحال 4 بات تم کو بڑوں نے ذکر فرمایا ہے. اس میں سے لاسٹ جو بات ہے، آخری جو بات ہے، دل کا متکبر. اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا. اس لیے کبھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصور میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، انانیت پیدا ہو جائے، فخر آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم دھیان کو اللہ کی طرف لگائیں. ارے یہ صفت میں کیوں اپنا؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے، میں کہیں سے اوڑھ دوں. آدمی اس سے بچے. عموماً آدمی متکبر، گھمنڈ والا، فخر والا، اور اس کے اندر انانیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے پاس 3 چیزیں آ جاتی ہیں. 3 چیزیں جب اس کے پاس آ جاتی ہیں تو وہ متکبر بن جاتا ہے، گھمنڈ والا بن جاتا ہے. ایک مال، جب مال آ جائے تو انسان اترانے لگتا ہے. دوسرا جمال، جب حسن و جمال، خوبصورتی آ جائے تو
انسان اس پر بھی اکڑتا ہے، یہ بھی تکبر ہی ہے۔ تیسرا کمال، فن کسی کو آ جائے، ہنر کسی کو آ جائے، اپنے کمال پر کوئی اکڑتا ہے تو یہ بھی تکبر ہی کی ایک علامت ہے۔ عموماً جب یہ چیزیں، تین چیزیں انسان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹک کیا ہو جاتا ہے، خود بخود متکبر بن جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ صفت اپنے اندر سے نکالیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی کو، سامنے والے کو گھمنڈ والا دیکھتے ہیں، اس کے اندر انانیت دیکھتے ہیں تو ہم بھی انانیت میں اتر آتے ہیں۔ انہیں کیا اتر تو آنا میں نہیں اتر، بات اس سے نہیں بنتی۔ اگر کوئی انانیت میں سامنے ہے تو سامنے والا نرمی سے بات کرے تاکہ ہماری نرمی اس کی انانیت پر چھڑ جائے، ہماری نرمی اس پر کام کر جائے۔ آج معاشرے میں ویسا نہیں ہے، کوئی سامنے والا انانیت پر اتر آتا ہے، گھمنڈ پر اتر آتا ہے، تکبر پر آتا ہے تو سامنے والا وہ بھی اسی طرح فیس کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا مزاج اپنا نہ بنا، ایسی صفت اپنی نہ بنا۔ اللہ نے یہ جو صفت تکبر کی رکھی ہے اسی کے لیے رکھی ہے، ہمارے لیے تکبر نہیں سرجھی۔ اللہ ہم سب کو اس صفت سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری جو اللہ والوں کے پاس تھی، ویسی تواضع، ویسی عاجزی، ویسی انکساری اللہ تعالی ہمارے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں عطا فرمائے۔ متکبرانہ جو صفت شیطان کا ہے اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی مرتے دم تک بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔